والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محبوب رسول الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان رب ذوالجلال نے سن صبح اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ رب ذوالجلال نے سن اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے. دعا ہے خالق کائنات ان جھکے سرانو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع و خضوع نال اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے عزیز محترم جڑی آیات مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اس دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان لعین دا تذکرہ کیتا ہے کہ شیطان بدبخت ہون تو بعد کس طریقے دے نال اولاد آدم نو گمراہ کرن دی کوشش کردا ہے. شیطان لعین نے جس وقت دیکھیا کہ مینوں بارگاہ خدا بندی وچوں لمبی عمر مل گئی، قیامت تک ہن مینوں موت نہیں آوے گی، تو اس نے بارگاہ عزتی دے وچ اس چیز کا دعویٰ کیتا کہ یا الہ العالمین یہ لمبی عمر میں اس وجہ تو نہیں منگی کہ قیامت تک تیری عبادت کراں یا تیرے کو معافی منگا، یہ بھی سن لیا کہ میں لمبی عمر کس وجہ تو منگی ہے. اس وجہ تو منگی کہ آدم دی وجہ تو مینوں گمراہ کیتا. میں ہدایت یافتہ سی، جگہ جگہ تینوں سجدے کیتے، تیری عبادت دے وچ 80,000 سال گزار دیتے، لیکن ایک سجدے دی وجہ تو اس آدم نو ایک سجدے دی وجہ تو مینوں رد کر دیتا، مینوں ذلیل کر کے جنت دے وچوں نکال دیتا، فرشتیاں دی نوری جماعت دے وچوں نکال دیتا. وجہ حضرت آدم بنے، لہٰذا میں اولاد آدم نو قیامت تک جتنے بھی ہدایت نو پان دی کوشش کرن گے، تیرے راستے نو تیری رضا نو پان دی کوشش کرن گے، میں انہاں نو بھٹکاواں گا، انہاں نو گمراہ کراں گا، اور اس طریقے گمراہ کراں گا کہ کدے میں انہاں دے سامنے آواں گا، کدی پچھلی طرفوں آواں گا، کدی سجیوں آواں گا، کدی کھبیوں آواں گا. اس طریقے دے نال میں انہاں نو گمراہ کراں گا، اور قیامت تک یا رب ذوالجلال تو ویکھیں گا کہ تیرے شکر گزار بہت ہی تھوڑے ہوں گے. یہ دعویٰ شیطان لعین نے بارگاہ خدا بندی وچ کیتا ہے. میرے عزیز محترم، شیطان لعین نے جڑا یہ دعویٰ کیتا ہے اس دی وجہ یہ نہیں کہ رب ذوالجلال نو انہاں چیزاں دا پتہ ہی نہیں سی، اور شیطان لعین نے جو کچھ کیا، جو کچھ آکھیا، اس چیز دا علم میرے رب ذوالجلال نو نہیں سی، بلکہ حقیقتاً علماء اکرام فرماندے نے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال فرشتیاں دی جماعت دے وچ جڑا ملعون ہے اس نو ظاہر فرمانا چاہتا سی کہ کتے عبادت گزار شخص یا دنیا دار شخص اس چیز تے فخر نہ محسوس کر لوے کہ عبادت زیادہ کرن دے نال انسان کامیاب ہو جاتا ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عبادت کرن دے باوجود انسان بدبخت بھی ہو جاتا ہے. تو فرشتے نے ابلیس نے اتنی لمبی عبادت کی تھی
کہ روئے زمین دے چپے چپے تے اس نے عبادت کیتی ہے، سجدہ کیتا ہے، لیکن اس دے باوجود بدبخت ہو گیا۔ رب ذوالجلال نے لوگاں دے سامنے یہ ظاہر کرنا سی تاکہ لوگ یہ گمراہی تو بچ سکن، جس وجہ تو رب ذوالجلال دی ناراضگی حاصل ہوندی ہے، لوگ اس چیز تو بچ سکن۔ اس وجہ تو او دی تمام تر غلاظت جڑی او دے نفس دے وچ، او دے اندر، او دے دل دے وچ جڑی چیز اجاگر ہو گئی سی، جڑی بدبختی، جڑی گندگی، غلاظت او دے اندر چھپی سی، اس نو ظاہر فرما دیتا رب ذوالجلال نے۔ کہ اس نے اپنی زبانی سب کچھ دا، ہر چیز دا اقرار کر دیتا کہ میں اولاد آدم دا کھلا دشمن بن کے رواں گا۔ تو میرے عزیز محترم، اس آیا مقدسہ تو چند ایک فائدے تواڈے سامنے رکھنے نے، اور نتیجہ تواڈے واسطے ہے کہ تسی نتیجہ کی نکال دیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے خالق کائنات قرآن دی روشنی تو سانو ہدایت دا نور حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز محترم، سب تو پہلا فائدہ تو یہ کہ مومن اور کافر دے وچ بڑا فرق ہے۔ مومن اور کافر دے وچ پہلا فرق تو یہ ہے، سب تو بڑا فرق، کہ مومن بری چیز نو، اگر کوئی برا عمل ہوندا ہے اس نو اپنی طرف منسوب کردا ہے، اور اگر کوئی نیک عمل ہو جاوے، چنگا عمل ہو جاوے، اس نو اللہ تعالیٰ دی طرف منسوب کردا ہے۔ اور بدبخت کافر جڑا ہے وہ نیک عمل نو اپنی طرف منسوب کردا ہے اور برے عمل نو اللہ تعالیٰ دی طرف منسوب کردا ہے۔ مثال سارے سامنے ہے، شیطان لعین جس وقت مردود ہویا تو اس نے کی آکھیا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یا اللہ تو میں نو گمراہ کیتا ہے۔ گمراہ اس نو انہیں اپنے نفس دی وجہ تو گمراہ ہویا، لیکن دعویٰ کی کر رہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یا اللہ تو میں نو گمراہ کیتا ہے۔ اور مومن شخص، اس دی مثال سارے سامنے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کی فرمایا، عرض کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا، کہ مومن جس وقت کوئی برا عمل ہو جاوے، او دی مکمل مثال یہ ہے کہ جس وقت کوئی برا کام ہو جاوے اس نو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، ملامت اپنے نفس نو کرتا ہے۔ لیکن کافر اپنے نفس نو نہیں بلکہ وہ منسوب رب ذوالجلال دی طرف کر دیتا ہے کہ رب اگر چاہتا تو ایسا نہ ہوندا۔ اللہ معاف کرے۔ تو میرے عزیز محترم، بدبختی ساڑھے اپنے نفس دی ہے۔ رب ذوالجلال نے سیدھا رستہ اور غلط رستہ ساڑھے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ ہن اگے ساڑھی مرضی ہے کہ اسی سیدھے رستے تے چلیے یا برے رستے تے چلیے۔ دوسرا فائدہ اس آیت مقدسہ تو سانوں یہ حاصل ہوتا ہے کہ شیطان ساڈا کھلا دشمن ہے، بڑا واضح دشمن ہے اور بڑا طاقتور دشمن ہے۔ انسان آدمی یہ سامنے کچھ بھی نہیں، انسان بڑی تو بڑی عقل رکھدا ہوئے، بڑی تو بڑا علم رکھدا ہوئے، لیکن اس دے باوجود یہ جال دے وچ بہت آسانی دے نال پھنس جاتا ہے۔ شیطان لعین ہر طرفوں انسان دے اوتے حملہ آور ہوتا ہے، ہر طرفوں۔ اگر کوئی عالم ہے، علم دا سمندر او دے اندر سمویا ہوئے، او دے اوتے بھی حملہ کر دے۔ کس طریقے دے نال؟ کہ اس دے وچ تکبر ڈال دیتا ہے، وہ اپنے آپ نو عالم سمجھدا ہے اور لوگاں نو جاہل سمجھدا ہے۔ وہ کہندا ہے کہ صرف علم میرے کولوں ہی ہے، جو کچھ میری زبان دے وچوں نکل گیا بس وہی حق اور سچ ہے، باقی علماء حقہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز محترم، اگر دولت دا انبار ہے کسی دے کولوں تو پھر وہ دے وچ کی چیز ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ نو اعلیٰ سمجھدا ہے اور جڑا غریب ہے اس کو ادنا سمجھدا ہے۔ غریب تو نفرت کرتا ہے، غریب دی نفرت ڈال دیتا ہے۔ سب تو پہلا حملہ انسان دے عقیدے تے کرتا ہے، بد عقیدگی انسان دے اندر ڈال دے۔ یاد رکھو میرے عزیز محترم، جس انسان دا عقیدہ ٹھیک ہے وہ انسان کامیاب ہے۔ جس وقت عقیدے دے وچ انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر انسان دے عمل دے اوتے ڈاکہ ڈالتا ہے۔
انسان دے کولو عمل حقیر سمجھ کے کروانا ہے۔ مثال دے طور تے نماز ہے، نماز دے وچ فرض بھی نے، فرائض بھی نے، واجبات بھی نے، مستحبات بھی نے، نوافل بھی نے۔ سب تو پہلے فرض تے حملہ کرتا ہے، فرض نو حقیر سمجھاندا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ فرض بہت حقیر ہے۔ اگر فرض دے وچ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، صحیح طریقے دے نال فرائض ادا کرتا ہے، تو پھر نوافل تے آ جاتا ہے، واجبات تے آ جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساڈے وچ یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ بھی شیطان کا ایک حملہ ہے کہ اسی سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ دے وچ فرق محسوس کریں۔ فرق ہے، اگر تو پڑھ لویں گا سنت غیر مؤکدہ نو تے ثواب ہے، نہ پڑھے گا تو گناہ نہیں، ایک قاعدہ قانون ہے۔ لیکن وقت ہے، جماعت تو پہلے وقت ہے، 5 منٹ دا وقت ہے، 10 منٹ دا وقت تیرے کو ہے، سنت غیر مؤکدہ نو پڑھ لینا، کیونکہ میرے محبوب دی سنت ہے۔ اور ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ جہی نسبت، جس چیز دی بھی نسبت محبوب دی بارگاہ دے نال ہو جاوے، محبوب دی چوکھٹ دے نال ہو جاوے، سانو وہ چیز اپنی جان نال ود کے پیاری۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ ایمان دی کامیابی اسی چیز دا نام ہے۔ سنت غیر مؤکدہ ہوئے یا مؤکدہ ہوئے، نسبت تا میرے محبوب دے نال لینا، اور نسبت دی قدر ہے بارگاہ خدا بندی وچ۔ جڑا انسان نسبتاں دی قدر کردا ہے، رب ذوالجلال دونوں جہاناں دے وچ اس انسان کو کامیاب کر دیندا ہے۔ تو میری عزیز محترم، جس چیز دی بھی دولت ساڈے کولو موجود ہے، ایمان دی دولت اگر ساڈے کولو موجود ہے، خوش بخت ہے، رب ذوالجلال نو بہت پیارا ہے تو، کیونکہ ایمان دی دولت تیرے کولو موجود ہے۔ اگر ایمان دی دولت موجود ہے تو پھر اس نو سنبھالنا، کیونکہ شیطان نے دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں بہت بڑا دشمن ہاں، اس انسان دا بہت بڑا دشمن، شیطان نے اس چیز کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ تو پھر جس وقت بڑا جریر دشمن سامنے کھڑا ہوئے اور انسان بالکل حقیر ہوئے، کمتر ہوئے، کمزور ہوئے، چھوٹا ہوئے، تو پھر اس نو چاہیے نا یا تا انسان اتنا طاقتور ہوئے کہ وہ اپنے جریر دشمن دا، اپنے طاقتور دشمن دا آسانی دے نال مقابلہ کر سکے۔ اگر انسان اتنا طاقتور نہیں، کمزور ہے، تو پھر انسان نو چاہیے کہ ہتھیار اس دے کولو ایسے ہونے چاہیے کہ جڑے جریر دشمن دا مقابلہ آسانی دے نال کر سکن۔ مثال دے طور تے ساڑے دنیا دا یہ روٹین ہے کہ ڈاکو چور جتنا بھی طاقتور ہوئے، لیکن جس وقت حکومت پولیس بھیج دیے یا حکومت کی طرفوں نیوی آندی ہے، فوج آندی ہے، تو پھر بڑے تو بڑا ڈاکو جڑا ہے، بڑے تو بڑا طاقتور ڈاکو جڑا ہے، وہ بھی دوڑ لگاندہ ہوا نظر آتا ہے۔ تو میری عزیز محترم، جس وقت ڈاکا پی رہا ہوئے تو سانو چاہیے نا یا تو اسی اس ڈاکو دا خود مقابلہ کریے، جس وقت ساڈے کول اتنی طاقت ہی نہیں کہ اسی اس ڈاکو دا مقابلہ کر سکیے، اس چور دا مقابلہ کر سکیے جڑا ساڈا سامان چوری کر رہے ہے، تو پھر اسی کی کر دیں 15 تے کال کر دیتے ہیں، پولیس نو اسی کال کر دینے ہیں کہ ساڈے گھر دے وچ چوری ہو رہی ہے، ڈاکا ہو رہا ہے، برائے مہربانی جلدی تشریف لے آؤ۔ یہ بھی ہوتا ہے نا۔ تو میری عزیز محترم، جس وقت ساڈے ایمان تے ڈاکا پی رہے ہیں اور ساڈے کول اتنی طاقت بھی نہیں، ڈاکو ساڈے نال زیادہ طاقتور ہے، تو پھر کیوں نہ ہوئے کہ پکاریا جاوے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنی طاقت نہیں رکھدا، میں اتنی وسعت نہیں رکھدا کہ میں اس جریر ڈاکو دا، اس طاقتور ڈاکو دا جڑا ساڈے ایمان تے ڈاکا پا رہے ہر وقت ساڈے اتنے حملہ آور ہے۔ صوفیہ کرام فرماندے نے کہ شیطان سجیوں کھبیوں سامنےوں پچھوں حملہ کر دے، لیکن سجی طرفوں اور کھبی طرفوں انسان دے نزدیک ہو کے حملہ نہیں کرتا۔ اس دی وجہ کی ہے کہ سجے کندھے تے اور کھبے کندھے تے اللہ دے نورانی فرشتے بیٹھے ہوئے جڑے انسان دے نیک عمل اور برے عمل لکھ دے نے۔ صوفیہ کرام فرماندے نے کہ شیطان سجیوں اور کھبیوں انسان دے نزدیک ہو کے حملہ نہیں کرتا، بلکہ دوروں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وجہ تو کہ اللہ دے نورانی فرشتیاں تو شیطان لعین گھبراندا ہے، اور اس دی مثال
صوفیہ کرام اس طریقے نال دیندے نے کہ روشنی اگر کسی سمت تو آ رہی ہوئے نا، یعنی سامنے آ رہی ہوئے یا سجیوں کھبیوں یا پچھوں آ رہی ہوئے روشنی، تو اس وقت انسان دا سایہ بنتا ہے اور انسان کو صرف روشنی ایک طرفوں حاصل ہو رہی، تو انسان تین طرفوں اندھیرے دے وچ ہوندا ہے، لیکن ایک طرف روشنی ہوندی ہے، تین طرف اندھیرا ہوندا ہے۔ تو شیطان لعین سجیوں کھبیوں جڑا ہے حملہ آسانی دے نال نہیں کردا، سامنے اور پچھوں آسانی دے نال حملہ کردا ہے، اس وجہ تو کہ سجے کھبے اللہ دے نورانی فرشتے بیٹھے۔ تو جس وقت انہاں دی نورانیت دی وجہ تو شیطان لعین ساڈے سجیوں کھبیوں نزدیک نہیں ہو سکدا، تو پھر انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے سر دے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سائے نو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور نو اجاگر کر کے رکھے۔ اس محبت دے وچ جس وقت اس دل دے وچ محبت رسول ہوے گی نا، عشق مصطفیٰ ہر وقت اس دل دے وچ اجاگر ہوے گا، تو پھر شیطان لعین جلدی حملہ نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے ساڈا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام لگا کے پھر زندگی گزارو۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ کامیاب انسان یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا نو چھوڑ کے جنگلاں دے وچ چلا جاوے، اور کامیاب انسان وہ بھی نہیں ہے کہ جڑا دنیا نو پسند کرے اور آخرت نو پسند نہ کرے، بلکہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جڑا دنیا دے وچ رہ کر کے دنیا دیا تمام مصیبتاں نو بھی اپنے اوپر جھلے اور اس دے باوجود اپنے ایمان نو صحیح سلامت بارگاہ خداوندی وچ لے جائے۔ کامیاب انسان وہ ہے اپنی اگر کوئی مصیبت آندی ہے، اگر کوئی خوشی آندی ہے، سب کچھ بارگاہ خداوندی وچ آمنا وصدقنا ہو جائے، سب کچھ محبوب دے قدماں دے اوتے نچھاور ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہوے کہ جس کام دے وچ محبوب خدا راضی نے، ساڈی بھی اس کام دے وچ رضا ہوے۔ انصاری عورت جنگ بدر دے موقع تے خدا دی قسم جس وقت صحابہ اکرام دی سیرت نو پڑھدے ہیں نا، غور کردے ہیں تے پھر سانو اپنی زندگی بالکل حقیر نظر آندی ہے۔ ایک انصاری عورت دے بارے دے وچ آندا ہے کہ جنگ بدر دے موقع تے لوگاں نے آ کے آکھیا، جس وقت جنگ بدر ہو گئی بازار دے وچ کھڑی انتظار کر رہی ہے، لوگاں نے آ کے آکھیا تیرا باپ فوت ہو گیا، تیرا باپ شہید ہو گیا جنگ بدر دے وچ، جنگ احد دے وچ تیرا باپ شہید ہو گیا۔ ایک نے آ کے آکھیا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، دوسرے آ کے آکھیا تیرا خامند شہید ہو گیا۔ لیکن وہ زبان دے وچوں کی نکلیا، مینوں صرف اتنی خبر دیو کہ میرا محبوب زندہ ہے، میرے محبوب تے صحیح سلامت ہے۔ کسی نے آ کے دسیا کہ ہاں تینوں خوشخبری ہوئے، تینوں بشارت ہوئے کہ محبوب خدا زندہ ہے، محبوب خدا صحیح سلامت۔ وہ زبان دے وچوں کی نکلیا، اگر میرے محبوب زندہ نے تو پھر میری حیاتی ہے، میرے سب ہی زندہ نے، اگر میرے محبوب نو کچھ ہو جاندہ تو پھر میرے واسطے موت سی۔ تو میرے اسی سے محترم ذرا غور کرو، انہاں چیزاں تے غور کرو، سیرت صحابہ تے غور کر کے دیکھو کہ صحابہ اکرام دی سیرت سانو کتنا بڑا ایک مقام دیندی ہے کہ جس وقت انسان اپنا سب کچھ محبوب خدا دے نامے لگا دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دا وہ انسان پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ تو سانو چاہیے کہ جس وقت مصیبت آوے یا خوشی آوے محبوب خدا نو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے خالق کائنات حق شناسی دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹے پٹے الفاظ اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک نو صحیح طریقے نال سمجھن دی سمجھ کے تے عمل پیرا رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔